يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ماشاءاللہ حفاظ کرام کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حفظ القرآن کریم کی صورت میں عطا فرمائی۔ اس میں والدین کی بڑی مشقت ہے، ان کی محنت ہے، ان کی توجہ ہے، اور پھر حفاظ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حفظ القرآن کریم کی سعادت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت عطا فرما دی ہے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی منزل ہو، کوئی مرحلہ ہو، یہ بچے کہیں پیچھے نہیں رہیں گے، اور آخرت کی منزلوں پر تو تیزی کے ساتھ چڑھیں گے اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہمارے ہاں جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، والدین کو ایک پریشانی رہتی ہے کہ ہمارے بچے نے حفظ کیا، 2-2.5 سال انقطاع رہا دوسرے بچوں سے، وہ جو ایک روٹین میں اور تسلسل سے جو بچے دوسری تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس بچے کو بیچ میں سے لے لیا گیا، انقطاع ہو گیا 2-2.5 سال کا، یہ خلا شاید کبھی پر نہ ہو سکے۔ والدین کو یہ بات پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اصل میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ارشادات پر اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے اور حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی نے مجھ سے مانگنے سے، میرے ذکر کرنے سے روکے رکھا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنے مانگنے والے ہیں ان سب سے افضل میں اس کو عطا کروں گا۔ اس لیے بچہ دنیا کے کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں اس حدیث پر یقین عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی یہ بچہ بہت آگے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، بہت بڑی شخصیت تھی۔ وہ ایک جو معروف حدیث ہے کہ بچوں کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اس کی تشریح میں فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن ایک اصل میں ایک میدان سجے گا، اور مجلس ایک ہوگی اور اجتماع ہوگا جس میں حاضرین دنیا بھر کے تمام انسان ہوں گے، اور 100 انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخر میں آنے والے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور صدر مجلس خود اللہ کی ذات ہوں گی۔ اس موقع پر والدین کو بلا کر تاج پہنایا جائے گا۔ بہت بڑی خیر ہے جو اس بچے نے اپنے اندر اس کو لے لیا۔ یاد رکھیے گا کہ بچہ حفظ القرآن کریم کر لے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، اور نہ ہی بچے کی منزل ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا بچہ عالم بن گیا، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمارا بچہ مفتی صاحب بن گئے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل یہ ہے، ہمارے بچے کی منزل یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ منزل ہے ہماری اور ہمارے بچوں کی۔ اس کے لیے مسلسل تربیت کا ایک مرحلہ ہوگا۔ ہم والدین مسلسل تربیت کریں گے۔ کب تک کریں گے؟ جب تک آخری سانس ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں اتنا حساس بنایا کہ کس عمر میں کون سی باتیں سکھائی جائیں گی، اس بات کی تربیت فرمائی۔ 7 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچے میں کون سی خوبیاں پیدا کی جائیں گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ہم اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے بلوغت سے پہلے وہ صفات جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے حصے کو طے کر کے بیان فرمایا ہے۔ اگر والدین چاہیں اور نیت کریں
اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے بچوں میں پیدا فرما دیں گے، اور بلوغت سے پہلے جو صفات پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ موت تک وہ صفات بچے میں باقی رہیں گی۔ ہم بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں تربیت کرتے ہوئے، فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اس وقت بچے میں شعور نہیں ہوتا اور اس میں بصیرت نہیں ہوتی، بصارت نہیں ہوتی، دیکھ نہیں سکتا، والدین کی معرفت اس کو نہیں ہوتی، اس وقت اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اس اللہ کی توحید کا اثر اس بچے کے دل پر موت تک باقی رہتا ہے۔ تو 7 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک کون سی صفات پیدا کی جائیں گی؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک ماں باپ ذمہ دار ہیں بچوں کی عبادت کی تربیت کر دیں، ان کی معاشرت درست کر دیں، ان کے اخلاق کو عالی بنا دیں اور ان کی عادتوں کی تربیت کر دیں۔ یہ ذمہ دار ہے ماں باپ، اور یہ ایک فریضہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ امر کا صیغہ ہے، یہ فریضہ ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح تربیت کرنا فرض ہے۔ قوا انفسکم۔ حضرت لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مروا اولادکم ہم ابناء 7، جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو۔ واضربوہم ہم ابناء 10، اور ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 برس کے بچے کی عبادت کی تربیت کی جائے، وضو سکھایا جائے، غسل فرض سکھایا جائے، اس لیے کہ یہ بچہ یا بچی جب بالغ یا بالغہ ہو تو ان کو یہ وضو غسل فرض جو ہے یہ پہلے سے جانتے ہو، ان کی تربیت کر دی جائے کہ بیٹا غسل اس طرح کیا جاتا ہے، وضو اس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ وضو اور غسل کا مسئلہ بھی اپنے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی ہم نے مولانا صاحب پر چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ تربیت کریں گے اور وہ بتائیں گے۔ حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو خود سنت کے مطابق 7 برس کی عمر میں وضو سکھا دے، یہ باپ 85 سال کا ہو کہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بھی باپ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ بچہ اس کی عمر 80 سال ہو گئی، 85 سال ہو گئی، جب بھی سنت کے مطابق وضو کرے گا اللہ اس کی باپ کی قبر میں اس کو ٹھنڈک پہنچا دیں گے۔ خود والد خود سکھائے وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کی تربیت یہی 7 برس کی عمر میں کر دی جائے، اور نماز کی تربیت اسی عمر میں کی جائے۔ اور پھر آتا ہے کہ جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو، لیکن یاد رکھیے گا جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مارنے کی صورت میں والدین کو گستاخانہ رویے کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک بچہ جو FSC میں پڑھتا ہے، ماں باپ شروع میں نمازیں نہیں پڑھتے، پھر ایک وقت آتا ہے بڑی عمر میں جا کر دین کی طرف توجہ ہوتی ہے، پھر اپنے بچوں کو مار کر نماز کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ جو بچہ بڑی عمر کا ہے یہ گستاخانہ رویہ رکھے گا آپ سے، اس لیے جو عمر ہے مارنے کی وہ 10 سال ہے۔ اچھا، حکم تو مارنے کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مزاج ہوتا ہے جب بچے کو لہو لہان نہ کر دیا جائے، مار مار کے زخمی نہ کر دیا جائے، اس وقت تک تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ مزاج غلط ہے، یہ مزاج درست نہیں ہے۔ اس لیے کچھ ماں باپ ایسے ہونے چاہیے جو اس طرح تربیت کرے جو کہے کہ ہمیں مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کی تربیت فرما دی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، 7 سال کے بچے سے لے کر 14 سال کے بچے کو صرف برائی اور خیر کے بارے میں نہیں بتانا، اتنا اہتمام سے اس کی تربیت کر دینی ہے کہ یہ بچہ برائی سے روکنے والا بھی ہو،
اور اس میں والدین کا حوصلہ بھی چاہیے کہ جب بچے کو اتنی اجازت دیں گے تو بچہ ہمیں بھی ٹوکے گا کہ ابا جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، یہ تو گناہ کا کام ہے. تو اس وقت حوصلہ چاہیے ہوگا کہ بچے کی اس روک ٹوک کو برداشت کیا جائے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور برداشت سکھانا اپنے بچوں کو. آج ہمارے نوجوان بچیوں میں برداشت نہیں ہے، صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا. چھوٹی موٹی تکلیف جب بچوں پر آئیں تو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. بچے اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، اس تکلیف پر جو اجر ملے گا اس کے فضائل بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دی ہے، اس پر بیٹا اللہ ہمیں یہ عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، آپ کو معلوم ہو گیا تھا. تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. آپ نے فرمایا اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کے بدلے میں جنت ہے. تو بیمار بچے اگر ہو جائیں تو اس تکلیف پر آنے والا جو اجر ہے وہ بیان کیا جائے، بچوں کی نگاہ اس کی طرف جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے پر اس کا کیا اثر لیں گے. یاد رکھیے بچوں کے دل معصوم ہوتے ہیں، اس کا بڑا تاثر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے زمانے میں بچوں سے کچھ باتیں کی ہیں. بیماری کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں ان سے کوئی بات نہیں فرمائی. محدثین نے اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جب بچے بیمار ہو جائیں تو کیا اس وقت کوئی باتیں کی جاتی ہیں بچوں سے. آپ صلی اللہ علیہ اس پر محدثین نے ایک واقعہ لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا. اچھا، پوری اس خدمت کے زمانے میں آپ نے ایک دفعہ بھی اس کو دعوت نہیں دی اسلام کی، توحید کی دعوت، اپنے رسالت پر ایمان لانے کی دعوت، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دی. یہ بچہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ اس بچے کی سرہانے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا بیٹا پڑھو، یوں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یوں کہہ دو. بچہ عربی زبان جانتا تھا، پریشان ہو گیا، اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا. تو ان کے والد نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیت ہے تو بچے نے پھر یوں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اس بات پر اور یوں فرما رہے تھے جاتے ہوئے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. برداشت پیدا کرنا ذمہ داری ہے والدین کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں اتنی آسائش بچے کو نہ دی جائے، اتنی آسائش بچے کو نہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے اس میں برداشت نہ رہے. کچھ تحمل برداشت کے جذبے ان میں پیدا کیے جائیں، تکلیف آنے پر اجر بیان کیا جائے. روایات میں آتا ہے کہ مومن کی دو جیب ہوں، ایک جیب میں چابی رکھی ہے اور اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو پریشانی ہوئی کہ چابی نہیں ہے، پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو مل گئی. اتنے وقفے میں جو تھوڑا سا اس کو تعب ہوا، پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. تکلیفوں پہ اجر ملتا ہے. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، برداشت پیدا کرنا اپنے بچوں میں. اور یہ بلوغت سے پہلے جو والدین نیت کریں گے اللہ ان کے بچوں کو برداشت والا، صبر والا بنا دیں گے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بچوں کی عادتوں پر محنت کرنا، ان کے رویوں پر محنت کرنا بلوغت سے پہلے 14 سال کی عمر سے پہلے یہ ذمہ داریوں میں سے ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی نعمت بچے کی معاملات کے اندر اگر والدین کو یہ نظر آ جائے کہ ہمارا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا اور امانت دار ہے، یہ پوری تربیت کا خلاصہ ہوتا ہے. بچہ جھوٹ نہیں بولتا اور امانت دار ہے، اس پر محنت کرنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا حساس فرمایا، بڑی توجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر. ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے.
میں کھیل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے بلایا، بیٹے ادھر آؤ، ہم آپ کو کوئی چیز دیں گے۔ آپ نے فوراً فرمایا تم کیا چیز دو گی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے، میں وہ دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ کھجور نہ ہوتی تو تمہارا یہ جھوٹ اللہ کے ہاں لکھا جاتا۔ آپ نے فوراً تربیت فرمائی، کہیں ماں اپنے بچے سے جھوٹ نہ بول دے، کہیں والد اپنے بچے سے جھوٹ نہ بول دے۔ ہمارے ہاں جھوٹے وعدوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہم آپ کو یہ دیں گے بیٹا، آپ یہ کریں گے، ہم آپ کو یہ لے کر دیں گے، یہ لے کر دیں گے۔ وہ وعدے پورے نہیں کیے تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ وعدہ ایسی چیز ہے جو کر کے پورا نہیں کیا جاتا، جو کر کے پورا نہیں کیا جاتا۔ اور وعدہ اور جھوٹ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ امانت دار اور سچا بچہ ہو، صادق بچہ ہو، یہ تربیت اگر ماں باپ نیت کرے ہم اس سے جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ صادق اللسان بچہ ہوگا۔ اور ماں باپ کہیں کہ ہم اس سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور اس کو کرنے نہیں دیں گے، یہ صادق الوعد ہوگا، وعدوں کا سچا، بلوغت سے پہلے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عادتوں کی تربیت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ آپ لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا تم لوگوں سے منہ کھلا کے بات نہ کیا کرو، مسکرا کے ملنا سنت ہے، ہر سنت میں خیر ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اب تو سائنس والے تحقیق کر رہے ہیں کہ مسکرانے میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا علاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو مسکرانے کی عادت ڈالنا، ان کے اس رویے پر نگاہ رکھنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ما رأيت احدا اکثر من تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ جب بھی نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پر پڑی ہو اور آپ مسکرا نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ کیا اس بات کی تربیت ہم شادی کے بعد بچوں کی کریں گے؟ جب اختلافات ہوں گے، نزاع ہوں گے، مسائل ہوں گے، آپس میں برداشت نہیں ہوگی، کیا اس شادی کے بعد تربیت ہوگی کہ بیٹا گفتگو نہ کیسے کرتے ہیں اور چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں بیٹا، یا بیٹی کی تربیت شادی کے بعد ہوگی؟ نہیں، یہ بلوغت سے پہلے چیزیں سکھائی جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت بھی بلوغت سے پہلے بیان فرمایا۔ 7 سال سے لے کر 14 سال کے بچے کے اندر یہ خوبیاں پیدا کی جائیں گی، اور جو ماں باپ ہمت کریں گے اللہ ان کے اولادوں کے اندر یہ خوبیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو عبادات کی تربیت، ہمارے یہ بچے ماشاءاللہ اب 7 سال سے لے کے 14 سال کی درمیانی عمر کے اندر ہیں، تو بچوں کی عبادات کی تربیت، بچوں کے اخلاق کی تربیت، معاشرت کی تربیت اور عادات کی تربیت، ان پر خوب نگاہ رکھی جائے، ٹوکا جائے، ترغیب دی جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے تربیت کر دی جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ لمبا بیان نہیں فرماتے تھے، مختصر چھوٹی سی بات فرماتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہمارے پاس عرب مہمان آئے ہوئے، پریشان تھے، کہنے لگے ہم ایک مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ جو دیندار ہیں، ہماری اولادیں دین بھی نہیں لگی، باہر کے ماحول نے بچوں کو متاثر کر دیا، ہم کیا کریں؟ کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر چھوٹی سی بات فرمائی ہے۔ جیسے ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں ریشمی کپڑا آیا، اس زمانے کے اندر تنگی کا زمانہ تھا، پورا لباس میسر نہیں تھا، اور جو ہے مشقت کا زمانہ۔ اس زمانے کے اندر ریشمی کپڑا مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف میں آیا اور بہت بڑی مقدار میں آیا۔ یقیناً حضرات صحابہ کرام کو دینے کے لیے آیا، تو صبح فجر میں بہت سارا مجمع آیا، سب کو ضرورت تھی، حاجت تھی۔ اور ریشمی جو کپڑا ہوتا ہے خالص، اس کی چمک اور نرمی میں کوئی کپڑا اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ کپڑا ریشمی کپڑا، خالص ریشمی کپڑا۔ تو حضرات صحابہ کرام اس کو چھو کے دیکھنے لگے، تعجب ہونے لگا ان کو۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت اعلیٰ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا سا جملہ، قریبی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی کچھ دن پہلے۔
آپ نے چھوٹا سا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا لمنادیر سعد بن معاذ افضل من هذا في الجنة، اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کپڑا دیا ہے جنت میں، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، رخ جنت کی طرف موڑ دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنے بچوں کا رخ موڑتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت اعلیٰ ہو اور ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو جائے اور زمانے کے شرور اور فتن سے ہمارے بچوں کی حفاظت ہو جائے، تو 3 کام کرنے ہوں گے، صرف 3 کام۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، شر کا زمانہ ہے، والدین پریشان ہیں، ہم کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کریں؟ 3 کام کر لیے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ ایک بچہ جس درسگاہ میں پڑھتا ہے اس کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ ماحول، جہاں بھی اس بچے کو پڑھائیں اللہ کے لیے ماحول پاکیزہ رکھیں، ورنہ ہماری تربیت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ قرآن پاک کا حافظ ہوگا لیکن سب کچھ رخصت ہو جائے گا۔ ماحول پاکیزہ رکھیں، ایسی درسگاہ میں لے کر جائیں آئندہ بھی جہاں پاکیزہ ماحول ہو۔ دوسرا، گھر کا ماحول پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور تیسرا، یہ بچہ جن کے ساتھ کھیلتا ہے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ کے لیے نگاہ رکھیں، اللہ کے لیے نگاہ رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں، اس سے پہلو تہی نہ کریں، غفلت نہ برتیں، ساری محنت سب کچھ کی ادھرا رہ جائے گا۔ اس کا کن بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ یہ کھیلتا ہے، اس کی دلچسپی کن کے ساتھ ہے، اس پر خوب نگاہ رکھنی ہے۔ 3 ماحول پاکیزہ بنا دیں، اس بچے کی صحبت کا، اس بچے کی درسگاہ کا، اس کے گھر کا۔ اللہ جل شانہ ہمارے بچوں کی اعلیٰ نہج پہ تربیت فرما دیں گے، اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔